اللہ کا بڑا کرم احسان کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے۔ دعوت کے کام بہت اونچا کام ہے۔ اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ کام ملا ہے، بہت بڑا انعام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک اس دعوت کے کام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کے کام میں اللہ نے جس کو پسند کر لیا، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا دین کا کام، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ مگر دعوت کے کام کو بھی آدمی کو کیسے کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہے کہ ہر کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ داعی بننا ہے تو سب سے پہلے بولنا سیکھنا پڑے گا، دعوت کو کہنا سیکھنا پڑے گا۔ اور دعوت کو کیسے کہنا ہے، اس میں بھی 4 باتیں ہیں: موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی، وقت شناسی۔ یہ 4 چیزوں کو آدمی سامنے رکھے اور دعوت کو کہنا سیکھے۔ جتنا آدمی کہے گا، جتنا آدمی بولے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ بولنا بھی ایک ضروری ہے، آدمی سیکھے گا تو اللہ پاک جو ہے اس کو بلائے گا۔ سیکھنے کی چیز ہے، موقع محل دیکھ کر۔ وقت پر اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ بات گڑی میت کا موقع ہوتا ہے، میت کے موقع پر اگر کوئی بات ایسی یعنی جو ہے نصیحت کی بات کہہ دیا تو وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ خوشی کے موقع پر اگر کوئی شریعت کی بات بتا دیا موقع پر، گھڑی بھر، تو فرمایا کہ وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو بات گھڑیاں ہوتی ہے، بات موقع ہوتا ہے، اس وقت جو ہے بات کو کہنا موقع محل کے اعتبار سے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ آدمی جب تک بولے گا نہیں تب تک داعی نہیں بن سکتا۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بولے، موقع وقت شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی دیکھتے ہوئے آدمی جو ہے کام کرے۔ اور دوسری چیز دعوت کے کام میں کہ دعوت کے کام کو کرنا سیکھنا ہے۔ اب دعوت کا کام کیسے کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ کرنا، اپنا کام سمجھ کر کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، ہر حال میں کرنا۔ جب آدمی کہے گا تو کرنے والا بنے گا۔ حکمت بہت ضروری ہے۔ آدمی بعض مرتبہ جو ہے حکمت اختیار نہیں کرتا اور ڈائریکٹ ہی منہ پر ہی کہہ دیتا ہے کہ چاہے کڑوی لگے، میں تو منہ پر کہنے والا ہوں۔ بعض دفعہ توڑ ہو جاتا ہے، اور توڑ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر جوڑ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ 32 کے 32 دانت جو ہے ٹوٹ گئے خواب کے اندر۔ اب صبح میں بادشاہ نے کہا کہ اس کی کوئی اچھی تعبیر کرنے والا ہو تو اس کو بلاوے، اور تاکہ اس کی میں اچھی تعبیر نکالوں۔ اب ایک بہترین تعبیر نکالنے والا اچھا سمجھدار آدمی اس کو بلایا، مگر اس کی زبان جو ہے صحیح نہیں تھی، انداز صحیح نہیں تھا، ڈائریکٹ بولنے والا، جیسے بہت سارے ڈائریکٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بولنے والا جو بھی ہے حق بات کہنا ہے چاہے کڑوی کیوں نہ لگے۔ تو اس نے جو تعبیر تو صحیح بتائی مگر انداز صحیح نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تمہارا پورا کا پورا خاندان جو ہے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنی ماں کو قبر میں دفن کرو گے، اپنے باپ کو قبر میں دفن کرو گے، اپنے بچوں کو قبر میں دفن کرو گے، پورا خاندان میں کوئی نہیں بچے گا، سب جو ہے برباد ہو جاؤ گے، اور پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ تم اپنے آنکھوں سے سب کو دفن کرو گے، کوئی بچے گا نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایسی تعبیر نکالتا ہے، میرا پورا خاندان تباہ کر رہا ہے، پورا خاندان جو ہے برباد کر رہا ہے۔ اس کو جو ہے سزا دی، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ یہ کیسی تعبیر نکالتا ہے کہ میرا پورا خاندان تباہ کر رہا ہے۔ پھر اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد دوسرا کوئی اچھی تعبیر نکالنے والا ہو تو اس کو بلایا، تلاش کر کے ماشاءاللہ بہترین تعبیر کرنے۔ اس کی زبان اچھی تھی
لہجہ اچھا تھا، بولنے کا انداز اچھا تھا۔ دیکھو بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بولتا ہے تو پھانسی پہ چڑھ گیا اور وہی تعبیر دوسرا آدمی بھی بتاتا ہے، مگر اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا طریقہ الگ تھا تو اس کو انعام ملا۔ اس کا انداز کیا تھا؟ اس نے تعبیر تو وہی بتائی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہوں، آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہوں، اللہ نے آپ کی قسمت میں عمر بہت لکھی ہے، آپ بڑے قسمت والے ہوں کہ آپ کے پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہوں، بہت لمبی اللہ نے آپ کی عمر لکھ دیا ہے، اور آپ کے ماں سے بھی، آپ کے باپ سے بھی، آپ کے بچوں سے بھی، آپ کے پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے یعنی اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں بہت لمبی عمر لکھی ہے۔ اس انداز سے جو ہے اس نے تعبیر تو وہی نکلی کہ انہی کے خاندان پورا کا پورا انہی کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ختم ہو جائے گا، مگر تعبیر کہنے کا انداز کیسا تھا کہ اللہ نے آپ کو عمر بہت دی ہے، آپ بڑے قسمت والے ہیں، آپ بڑے سمجھدار، اللہ نے جو ہے آپ کا کوئی عمل پسند کیا ہے کہ آپ کی عمر، اللہ نے عمر میں بہت برکت دی ہے کہ آپ پورے خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ ہی کی ہوگی۔ اب معلوم مطلب تو یہی ہوا، مگر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو بہت سارا انعام دیا۔ بات تو وہی کہی مگر انداز کتنا اچھا تھا تو فرمایا کہ اس کو انعام ملا۔ ویسے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر بھی انداز اچھا ہونا چاہیے، یعنی جو ہے اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہمارے لیے صحابہ کرام نمونہ ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے لیے سیمپل ہے۔ ایک مرتبہ پورے مجمع کے اندر ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی صحابہ کرام کے زمانے میں، تو فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، شرم کی وجہ سے پورے مجمع کے اندر کون کھڑا ہو؟ اب ایک صحابی نے رائے دی کہ امیر المومنین، اگر میری رائے یہ ہے کہ سارے کے سارے وضو کر لے وے، اس کا پردہ پوشی ہو جاوے، تو فرمایا کہ بہت پسند کیا کہ ایک آدمی کی پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے پورے مجمع نے دوبارہ وضو کیا۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو ان کا جو ہے تھوڑا سا سوکھا رہ گیا، تو اگر ڈائریکٹ کہیں گے، جیسے بہت سارے ڈائریکٹ بولنے والے اگر ڈائریکٹ کہیں گے تو بیچارے کا دل ٹوٹے گا، روکنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ کیا کریں، ان کا کورا رہ گیا، وضو تو ہوا ہی نہیں ہے، اب طریقہ کیا اختیار کریں؟ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ میرا جو ہے میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو آپ دیکھ لیں، اگر میرا وضو اگر صحیح ہے نہیں ہے، آپ ذرا میرا وضو دیکھو۔ تو خود وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اور جو صحابی کا تھوڑا سا سوکھا رہ گیا تھا وہاں مسل کے جو ہے بار بار جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جاوے، یعنی ان کو جب پتہ چل جائے کہ میرا بھی سوکھا رہ گیا، وہ خود کہنے لگے کہ اوہو میرا خود کا سوکھا رہ گیا ہے، تمہارا تو وضو صحیح ہے، غلطی دور ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ ایسے اختیار کرو کہ فرمایا کہ یعنی جو ہے کام ہمارا ہو جائے۔ ایک مولانا تھے، عالم تھے، ان کی ایک عالمہ سے شادی ہوئی۔ اب عالمہ سے شادی ہوئی تو عالمہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم عالم ہو، میں عالمہ ہوں، ہم دونوں جو ہے شریعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، شریعت کے خلاف ہمیں زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اب مولانا بہت خوش ہو گئے کہ یار اتنی دیندار عالمہ ہے، دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے اور شریعت کے مطابق جینا چاہتی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مولانا اور دونوں میاں بیوی میں قرار ہو گیا کہ انشاءاللہ شریعت کے خلاف ہمیں زندگی گزارنا نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اب وہ مولانا کے بوڑھے ماں باپ بھی تھے، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، اس کے بعد میں بیوی نے جو ہے تقاضا رکھا، دیکھو ہم نے جو طے کیا تھا کہ شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے، اور شریعت میں اس بات کا حکم ہے اگر بیوی الگ کمرہ مانگے، الگ اگر روم مانگے تو ان کو کرائے کا بھی مکان دے کر ان کو الگ رہنے کا حق ہے، اس لیے میں جو ہے الگ رہنا چاہتی ہوں، میرے لیے اگر ایک کمرے کا انتظام کر لو، فرمایا کہ روم کا انتظام کرو تاکہ میں وہاں رہوں۔ بات تو شریعت کے مطابق کہہ رہی ہے۔ وہ مولانا کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، غریب تھے، ان کی خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں، مولانا اکیلے تھے۔ اب وہ کہ میں مولانا کے پاس رہوں، بیوی کے پاس جاؤں گا تو ماں باپ کے پاس کون رہے گا؟ ماں باپ اکیلے رہ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اب میں کیا کروں؟ مولانا بیچارے بہت پریشان تھے۔ اب آدمی کو حکمت اختیار کرنا چاہیے، علماء کرام سے تحقیق کرنا چاہیے کہ اب یہ ایسا مسئلہ آ گیا ہے، بات تو شریعت کے مطابق کہہ رہی ہے مگر میں کیا کروں؟ اب ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بیوی ہے،
آدمی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہے، اگر رہنا تو رہ ورنہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے. ایسا جذبات میں نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. تو ان کے ایک بہت بڑے جگری دوست تھے، مفتی صاحب تھے. تو مفتی صاحب کے پاس گئے. مفتی صاحب کے پاس گئے. مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو بات تو شریعت کی کہہ رہی ہے، شریعت کے خلاف تو اس کی بات ہے نہیں. شریعت کا حکم ہے اگر بیوی الگ رہنا چاہتی ہے، اگر روم الگ مانگتے تو دینا چاہیے. اور بات تو شریعت کی کہہ رہے، تمہارے ماں باپ ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف ہے، ماں باپ کی خدمت تو آپ ہی کے ذمہ ہے. مگر میں جو ہے آپ کو جو ہے یعنی شریعت کی روشنی میں ایک راستہ دکھاتا ہوں. تم میرے جگری دوست ہو، بے تکلف بھی ہے، اس لیے میں ایک راستہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ راستہ اختیار کریں. بولے کہ اب میں تو وہی چاہتا ہوں کہ بھئی کام ہو جاوے، ہمیں تو یعنی جو ہے میرے ماں باپ بھی خوش ہو اور بیوی بھی خوش ہو. ایسا کوئی اگر مسئلہ اگر حل نکل جاتا ہے تو بس میں تو یہی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو جا کے یوں کہنا کہ دیکھو شریعت کا تو حکم یہی ہے، اگر الگ کمرہ مانگو تو الگ میں دے سکتا ہوں اور دینا بھی چاہیے، شریعت کا حکم ہے. مگر میرے ماں باپ جو ہے بہت کمزور ہیں اور میرے ماں باپ کی جو ہے خدمت بھی ضروری ہے. اور شریعت نے آدمی کو حکم دیا ہے کہ آدمی جو ہے 4 عورتیں کر سکتا ہے. اس لیے میرے ماں باپ کی ضرورت کی وجہ سے میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عن قریب جلدی ہی دوسرا نکاح کر لیتا ہوں، تاکہ وہ بیوی آئے گی تو میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کے گھر پر رہے گی، اور تمہیں جو ہے میں الگ کمرہ جو ہے آپ کو لے کے دے دیتی ہوں. تھوڑی صبر کر لے، میں جو ہے عن قریب جلدی دوسرا نکاح کر لیتا ہوں تاکہ میرے ماں باپ کی مسئلہ حل ہو جائے اور تیرا بھی مسئلہ حل ہو جائے. اب جب دوسرا نکاح کا سنا، بیوی نے کہا رے ایسا مت کرو، میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دیتی ہوں، تم اپنا فیصلہ ملتوی کر لو. ماں باپ تو تمہارے ماں باپ میرے ہی ماں باپ ہیں، ماں باپ کی میں خدمت کروں گی تو مجھے جنت ملے گی. ہاں بس اب میں میرا فیصلہ جو ہے ملتوی کر لیتی ہوں، مجھے الگ روم نہیں چاہیے، الگ جگہ نہیں چاہیے، تم اپنا فیصلہ ملتوی کر لو. تم بھی شریعت کے مطابق ہی کہہ رہے ہو کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے ضرورت کے موقع پر. تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب آدمی کو علماء کرام سے پوچھ کر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ حل کرنا چاہیے. دعوت کے کام کے اندر بھی دیکھو جتنے بھی ہے سارے کے سارے اصول ہیں، قانون نہیں ہیں. قانون میں اور اصول میں فرق ہے. اور اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول جو ہے چلانے کے لیے بنایا جاتا ہے. اصول کائے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو چلانا ہے اس کے لیے نیم بنانا پڑتا ہے، اصول بنانا پڑتا ہے. تو ایک تو اصول ہے، اصول، اور ایک قانون ہے. قانون کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ قانون پکڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو روکنا ہے، کسی بھی چیز کو بند کرنا ہے، کسی بھی چیز کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے. اور قانون میں کوئی رعایت نہیں ہے. اور اصول چلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے اصول میں رعایت ضروری ہے. دونوں میں فرق ہے. ہم جو ہے جماعت میں جتنے بھی ہیں سب اصول ہے، مسجد اور جماعت کے ساتھی کے اصول ہے، کام کرنے کے اصول ہے، یہ سب اصول ہے. اس میں رعایت ضروری ہے. اگر رعایت نہیں کرو گے تو اصول نہیں چلے گا. یہ قانون نہیں ہے، قانون میں رعایت ہے نہیں. اگر رعایت کرو گے تو قانون باقی نہیں رہے گا. اس لیے مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. قانون کس کو کہتے ہیں؟ پہلے قانون کی میں مثال دے دوں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ کیا ہے؟ شریعت کا قانون ہے. اس میں کوئی رعایت ہے ہی نہیں. اگر رعایت کرو گے تو قانون باقی نہیں رہے گا. شریعت کا ایک قانون ہوتا ہے، قانون میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اب مثال کے طور پر ماں نے چوری کیا ہے، ماں نے جنم دیا ہے، ماں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ جس نے ماں کو ناراض کیا اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس نے ماں کو راضی کیا اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اب ماں تمہارے لیے جنت ہے جہنم ہے، بڑے حقوق ہیں ماں باپ کے. مگر ماں نے چوری کیا ہے اور بیٹا جو ہے فیصل ہے، قاضی بیٹا ہے، جج بیٹا ہے، فیصلہ کرنے والا بیٹا ہے. اب ماں نے چوری کیا ہے، اب یہاں پر جو ہے فیصلہ کرنے والا بیٹا ہے. اب بیٹا چاہتا ہے ماں کی جان بھی بچا سکتا ہے، ماں کا ہاتھ نہیں بھی کاٹ سکتا ہے، اور بیٹے کے اندر پاور ہے کہ ماں کا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے. تو چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے شریعت کا. اب بیٹا فیصلہ ہے تو بیٹا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، اور اگر بچانا چاہے تو بچا بھی سکتا ہے. تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ بیٹا کیا کرے گا؟
ماں کا ہاتھ کاٹے گا کہ ماں کی جان بچائے گا؟ فرمایا کہ یہاں شریعت کا قانون ہے، یہاں رعایت نہیں کر سکتے، رعایت کرو گے تو قیامت کے دن اللہ پکڑ کریں گے۔ ماں ہے اپنی جگہ پر ہے، باپ اپنی جگہ پر ہے، بیٹا اپنی جگہ پر ہے، یہاں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ عدل انصاف کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک اسی کا بڑا مقام ہے، انصاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی کا جو ہے چوری کیا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی رو بھی رہے تھے۔ پوچھا بھئی آپ نے تو حکم دیا، اگر آپ منع کرتے تو ہم ہاتھ نہ کاٹتے۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے، اس میں رعایت نہیں کر سکتا، اور میرے سامنے میری امتی کا ہاتھ کٹے اور میں نہیں رہوں گا تو کون روئے گا؟ درد ہو رہا ہے، مگر شریعت کے اندر جو ہے جو قانون ہے اس میں رعایت نہیں کر سکتے۔ اگر رعایت کیا تو قیامت کے دن اللہ پاک پکڑ کریں گے، تم نے جو ہے انصاف نہیں کیا۔ ماں اپنی جگہ پر ہے، باپ اپنی جگہ پر ہے، بیٹا اپنی جگہ۔ اللہ عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے۔ ہاں، جو شریعت ہے، شریعت میں قانون میں کوئی رعایت نہیں۔ اگر رعایت کرو گے تو قانون ہی باقی نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے تو ماں ہے تو اس کی رعایت کرو، اور کوئی دشمن ہے تو اس کا گلا کاٹ ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں یہ قانون ہے، قانون میں کوئی رعایت ہی نہیں کرتے، اس لیے میں نے مثال دی۔ اور اصول میں رعایت ضروری ہے۔ اصول کی بھی ایک مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصول کس کو کہتے ہیں۔ اصول کہتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے، اور نماز میں بھی قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں فرض ہے۔ اس کو اگر ادا نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آدمی نماز پڑھے سجدہ نہیں کرے گا تو نماز ہو جائے گی؟ اگر آدمی نماز پڑھے قیام نہ کرے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جو فرائض ہے اس کو پورا کرنا ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں اصول۔ مگر آدمی بیمار ہو گیا، آدمی کی حالت خراب ہو گئی تو اصول بدل جائے گا، رعایت کرنی پڑے، رعایت ہو جائے گی۔ اب جو ہے تمہارے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تم بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور زیادہ آدمی کمزور ہو گیا ہے تو اور رعایت ہو جائے گی کہ اب تم جو ہے لیٹے لیٹے پڑھو۔ لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھو۔ حالات بدل گئی، اصول بدل گیا۔ حالات بدل گئی، اگر رعایت نہیں کرو گے تو اصول باقی نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں اصول۔ ضروری ہے، قیام بھی ضروری، سجدہ بھی ضروری، مگر حالات بدل گئے، اصول آٹومیٹک بدل گیا، رعایت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ساتھی الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر ساتھی الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، کوئی سرپنچ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، الگ الگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ ہر ایک ساتھی کی مزاج، ہر ایک ساتھی کی نوعیت کو سنبھال کر ان کی رعایت کرنی پڑے گی۔ رعایت کرو گے تو ہر آدمی جڑے گا، ڈاکٹر بھی جڑے گا، انجینئر بھی جڑے گا، کلیکٹر بھی جڑے گا، مزدور آدمی بھی جڑے گا، بڑا ویاپاری بھی جڑے گا، کیونکہ اس اعتبار سے رعایت کیا ہم نے۔ جس کیٹیگری کا آدمی ہو اس اعتبار سے اس کی رعایت کرنا، اس کی عزت دینا، اس کو مقام دینا، تو ہر ساتھی جڑے گا۔ یہ اصول ہے، اس میں رعایت ضرور ہے۔ اگر رعایت نہیں کرو گے تو اصول نہیں باقی رہے گا۔ آدمی کی جب حالات بدل گئے، اصول بدل گیا۔ اس لیے جماعت میں، مسجد اور جماعت میں بھی جو ہے یہ سارے کے سارے اصول ہے، اس میں رعایت ضروری ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا پکڑنا نہیں چاہیے کہ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا اصول آپس کا جوڑ ہے، سب سے بڑا اصول آپس کا، اور شیطان اسی سے کرتا ہے، اصولوں کے راستے سے توڑ کرواتا ہے۔ شیطان جو مسجد اور جماعت میں بھی توڑ ہوتا ہے، اصول کے راستے سے توڑ ہوگا کہ میں تو اصول کی بات کہتا ہوں، صحیح بات کہتا ہوں، اور اسی میں جو ہے انتشار ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعوت کے کام میں یہ اصول ہے۔ اصول کو جو ہے سمجھنا کہ اصول میرے لیے ہے۔ اصول کس کے لیے ہے؟ جتنے بھی ساتھی، جتنے بھی اصول ہیں سب میرے لیے ہے۔ مجھے اصول پر چلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو چلانا ہے، مجھے گش میں بیٹھنا ہے، مجھے دوسرے گش میں جانا ہے۔ کوئی ساتھی کرے نہ کرے اس کی رعایت کرو۔ ہاں، اس کی جو ہے درگزر، اس کا جو ہے اچھا گمان رکھو۔ بہت مجبوری ہوگی، کوئی تقاضا ہوگا، اس لیے بیچارہ نہیں جڑا، بس گمان ہی مت کرو۔ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے، میرے لیے اصول ہے۔ ساتھیوں کے لیے اصول نہیں ہے، ساتھیوں کے لیے رعایت ہے، ساتھیوں کے لیے رعایت۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بمبئی میں تشکیل کی ایک آدمی کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے پہلے جماعتوں میں کیا ہوتا تھا، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے نقد ساتھ میں لیتے تھے، اپنے ساتھ میں ہی رکھتے تھے۔ جماعتیں بنتی نہیں تھیں، ماحول ہی نہیں تھا جماعتوں کا نکلنے کا، تو 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے ساتھ، 3 دن کے لیے بھی اپنے ساتھ، 10 دن کے لیے بھی اپنے ساتھ رکھتے، اور ماشاءاللہ ذہن بناتے، تربیت ہو جاتی، پھر وہی آدمی جو ہے کام کرنے والا بنتا۔ تو ایک آدمی کی تشکیل ہوئی کہ آپ کو جو ہے 3 دن ہمارے ساتھ چلنا ہے، تیار ہو گیا۔ دوسرے دن ہم اصولی کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بولے نہیں، آپ نے ارادہ کیا تھا، ہمت کرو اللہ کے بھروسے پر۔ بہت سمجھایا تو آخر میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں آؤں گا تو صحیح، مگر میری ایک مجبوری ہے۔ بولے کیا مجبوری ہے؟ آپ کوئی بھی آپ کا حل نکالیں گے کہ میری یہ مجبوری ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں۔ کیا کا عادی ہوں؟
شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، شراب تو میرا جو ہے اس کے بغیر تو میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جماعت میں نہیں آ سکتا۔ مولانا نے بہت سمجھایا تو اس نے کہا کہ چلو میں آؤں گا ضرور، جرابات پر ایک شرط رہے گی میری۔ بولے کیا شرط؟ کیا؟ شراب بھی ساتھ میں لینی پڑے گی۔ کیا لینی پڑے گی؟ اب بتاؤ، شراب ساتھ میں لے کے جماعت میں چل رہا، یہ اصول ہے؟ بالکل اصول کے خلاف ہے، جماعت بدنام ہو جائے گی، مار کھانی پڑے گی، پٹائی ہو جائے گی۔ وہ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے رعایت کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، شراب بھی ساتھ میں لے کے چلو، مگر ہماری شرط دو رہے گی کہ شراب ناپاک ہے، مسجد میں نہیں رہے گی، بیت الخلاء میں رکھنا پڑے گا، باہر رکھنا پڑے گا، اور دوسرا جب بھی پینا ہو اجازت لے کے پینا۔ رعایت کیا اور لے کر آئے، بہت رو رہے ہیں، معافی مانگ دعا کر رہے ہیں، پورے ساتھی ان کا اکرام کر رہے، خدمت کر رہے ہیں، پورا دن ان کا اکرام کیا، خدمت کیا، ذہن بنایا۔ اور رات کو جو ہے مولانا عمر صاحب پالم پور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو 2 بجے اکیلا اٹھ گیا، جو شرابی تھا، اکیلا اٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو تو مجھے یوں ہی بخش دے، یا اللہ تو تو مجھے یوں ہی بخش دے۔ بہت انج رو رہا ہے، مولانا کی آنکھ کھلی تو میں بھی پیچھے لگ گیا کہ اللہ مجھے بھی یوں ہی بخش دے، اللہ مجھے بھی یوں ہی بخش دے۔ تو اللہ سے ایسا تعلق جڑ گیا، صبح میں کہنا نہیں پڑا کہ شراب حرام ہے، شراب، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی کہہ دیا امیر صاحب اب میں نے توبہ کر لیا ہے، اب میں شراب نہیں پیوں گا، اپنے ہاتھوں سے ہی بہا دیا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ ایسے رعایت کیا، تو رعایت کریں گے تو فرمایا کہ آدمی جو ہے آگے جا کے کام کرنے والا بن گیا۔ الگ الگ مزاج کے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کی الگ الگ رعایت کرنا ضروری ہے، رعایت کرو گے تو آدمی نبھے گا۔ ایسے لوگ فرمایا کہ ایک آدمی ابھی سنا رہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایک آدمی نے شرط لگایا کہ دیکھو میں تو 9 بجے اٹھنے والا ہوں، 9 بجے سے پہلے میں اٹھوں گا نہیں، تمہارے ساتھ جماعت میں تو آؤں گا مگر 9 بجے اٹھوں گا۔ اب بولو یار جماعت میں کیسے چلے گا، مسجد میں سب نماز ہو رہی ہو اور ایک آدمی سویا ہوا ہو، کیسا لگے کتنا، مگر اس کی رعایت کیا کہ کوئی بات نہیں تم 9 بجے اٹھنا آپ، اور رعایت کیا، ایک کونے میں سو رہا ہے، اب نماز میں آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں کوئی ساتھی سویا ہے، وہ بیمار ہے، تھوڑا سا طبیعت خراب ہے، اور اس طرح 1 دن 2 دن ہوا، تیسرے دن خود ہی اٹھ گیا کہ امیر صاحب اب میں نہیں سوؤں گا، اب تو میں فجر میں اٹھ جاؤں گا۔ تو بعض موقع ہوتا ہے، بعض گھڑیاں ہوتی ہے، تو بعض ایسے مزاج کے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے لگانا ہے تو تھوڑی بہت رعایت کرنی ہے، رعایت کریں گے تو انشاءاللہ نئے نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ اور فرمایا کہ بس منہ پر ہی کہنا ہے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، تو سارے کے سارے ساتھی ٹوٹ جائے گا۔ سب سے بڑا اصول آپس کا جڑے کہ دعوت کے کام کو کرنا ہے حکمت کے ساتھ، اپنا کام سمجھ کر کرنا ہے کہ بھئی میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، اور تیسرا ہر حال میں کرنا ہے۔ دیکھو حالات آئیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں مگر ہمیں جمے رہنا ہے۔ جمنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی بات سنتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ باپ اور بیٹے 2 آدمی جو ہے، ایک سواری تھی، کھچر تھا، اس کے اوپر جو ہے باپ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا جو ہے لے کے جا رہا تھا۔ دنیا کی باتیں ہمیں نہیں سنتا۔ اب وہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ یار کیسا ظالم باپ ہے، خود سواری پر بیٹھا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اب باپ کو شرم آئی، یار کیسا لوگ مجھے جو ہے تانا دے رہے ہیں، میں سواری پر بیٹھا ہوں، میرا بیٹا چلتا ہے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا کہ میں اتر جاتا ہوں، بیٹے کو بٹھا دیا، بیٹا سواری پر بیٹھا، باپ پیدل چلا ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو لوگوں نے کہا یار کیسا ظالم بیٹا ہے، خود سواری پر بیٹھا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے، کیسا زمانہ آ گیا۔ اب بیٹے کو بھی شرم آئی، یار میں بھی اب سواری پہ نہیں بیٹھوں گا، ابا تو پھر دونوں بیٹھ گئے، باپ بھی بیٹھا، بیٹا بھی بیٹھ گیا سواری پر، چلو ہم دونوں بیٹھیں گے۔ اب دونوں بیٹھے تو لوگ کہے کہ ایسے ظالم لوگ ہیں، دبلی پتلی سواری ہے اور 2 آدمی بیٹھ گئے ہیں، ذرا بھی رحم نہیں ہے سواری پر، اور یار یہ تو اور بھی زیادہ یار خطرہ ہے۔ دونوں اتر گئے اور پیدل چل رہے ہیں، سواری بھی پیدل چل رہی ہے، اور آگے جانے کے بعد کہا کہ یار کیسے بیوقوف آدمی ہے، سواری موجود ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو لوگ تو یوں بھی کہیں گے، یوں بھی کہیں گے، ہر ایک کی بات سنتے رہنا ہے، کام ہمیں کرتے رہنا ہے، تو آدمی جمے گا، ورنہ جو ہے آدمی جم نہیں سکتا۔ تو یا اس نے ایسا کیا تو چلو ایسا کریں گے، اس نے ایسا کہا تو ایسا کریں گے، تو فرمایا کہ آدمی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ آدمی اپنا کام کرتا رہے، ہر ایک کی بات سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے تو آدمی جمع رہے گا۔ بعض جگہ پر ایسے کنویں ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو اونٹ لے کر گیا پانی پلانے کے لیے، تو وہ کنواں ایسا ہوتا ہے کہ پوری لائن لگی ہوئی رہتی ہے، کھٹ 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 کی آواز آتی ہے، وہ بیل گھومتا رہتا ہے گول، اور یہاں ایسا چکر جو ہے ہوتا ہے اور آواز آتا ہے کھٹ 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 کھٹ۔ تو ایک اونٹ والا جو ہے پانی پلانے کے لیے گیا کہ بھئی ذرا تھوڑا سا یہ کھٹ کھٹ کی آواز بند کر دو تاکہ میرا اونٹ گٹ گٹ پانی پی لے ہوئے۔
تو وہ کنویں والے نے کہا کہ دیکھو کھٹ کھٹ کی آواز بند ہو جائے گی تو پانی بھی بند ہو جائے گا، یہ پانی تو کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی آتا ہے، اس لیے اپنے اونٹ کو ایسا عادی بناؤ کہ کھٹ کھٹ کی آواز سنتا بھی رہے اور گٹ گٹ پانی پیتا بھی رہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسا عادی بناوے کہ ہر ایک کی کھٹ کھٹ کی آواز سنتے بھی رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ کا اشہد ان لا الہ الا انت۔ اب مشورہ ہوگا، ساتھی مشورے میں جڑیں گے۔ ہاں دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، تربیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری جماعت نے یہاں پر یا اللہ قیام کیا، یا اللہ پورے مجمع نے ہمارا بہت ساتھ دیا، پوری مسجد والے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، پورا گاؤں والے ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم نا قدروں نے کوئی قدر نہیں کیا، پورا وقت ضائع کر دیا۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور جہاں پر جا رہے یلن دور وہاں پر بھی اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں سے بھی نقد جماعت روانہ اس کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجموعے کو یا اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ اس پورے مجموعے کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ اس پورے مجموعے کو یا اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اصولوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، حضور کے در کو ہمارا در بنا لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، یا اللہ تو ہمیں پسند فرما لے، دور دیر کے لیے ملکوں کے لیے اللہ تو ہمیں پسند فرما لے، یا اللہ اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ اس کام کے لیے اللہ ہمیں پسند فرما لے۔ یا اللہ اصولوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہے، ضعیف ہے، یا اللہ تو ہمارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے بھرپور مدد فرما، ہمارا سفر آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سفر کی لائن کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، جن سرور سے پناہ چاہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے مجمع کی یا اللہ ہر لائن کی ضرورتیں پوری فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع رہے، ہر ایک کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔